جو بندہ ایسا ڈائلاگ، ایسا کلمہ لوگوں اور عوام کے سامنے بول دیتا ہے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو نہیں سنتے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو نہیں سنتا، کیونکہ اس نے تعجیل کی، اس نے جلدی کی، اس نے اللہ کے اوپر بد اعتمادی کی۔ میرے بھائیوں، دعا کے دیگر آداب کے ساتھ ساتھ دعا کے اندر جلدی نہ کرنے کے حوالے سے حضرت ایوب کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن عالم عرب میں ایک مشہور واقعہ جس نے صبر ایوب کی یاد تازہ کر دی۔ ویسے تو میڈیکل سائنس کے اندر 19 سال 20 سال کے کومے کی ہسٹری موجود ہے کہ 19 سال بعد بندہ کومے سے واپس آیا ہو، یہ ہسٹری موجود ہے۔ یہ بند کر دیں یار، یہ ہسٹری موجود ہے، لیکن عالم عرب میں، سعودی عرب میں یہ اخبارات میں خبر چھپی کہ ایک بندہ 14 سال کومے میں رہا، اس کی بیوی اور اس کا ایک بچہ ہر روز ہسپتال میں 2 دفعہ آتے تھے۔ جو ملاقات کا ہسپتال میں ٹائم ہوتا تھا وہ روزانہ آئے۔ 14 سال کے اندر انہوں نے ایک ناگہ نہ کیا، وہ بچہ ہر روز اپنے باپ کو غسل دیتا، اس کی غلاظت کو صاف کرتا، اس کو اچھی طرح نہلاتا، اس کی بیوی آتی ہر روز۔ ڈاکٹروں نے تنگ آ کے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی آکسیجن وغیرہ یہ جو مشینیں اتار دیں۔ بیوی بچے نے کہا یہ حرکت نہیں کرنی، ہم اپنے اللہ سے پر امید ہیں کہ ایک دن، بیوی نے کہا میرا خامن صحیح حالت میں بیٹھا ہوگا، اور بچے نے کہا میرا باپ ایک دن بالکل صحیح سلامت ہوگا۔ ہسپتال والے امید چھوڑ چکے ہیں، عملے والے امید چھوڑ چکے ہیں، ان بیوی اور بچوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ 14 سال گزر گئے، 14 سال بعد بیوی ایک دن ہسپتال میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ خامند بستر کے اوپر بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ عملے نے، ڈاکٹروں نے آ کے خوشخبری دی، کہا میڈیکل سائنس کے اندر، عرب کے اندر، دنیا کے اندر تو 19 سال کے 20 سال کے واقعے موجود ہیں، لیکن عالم عرب میں پہلا واقعہ ہے کہ 14 سال کے کومے کے بعد کوئی بندہ ہوش میں آیا ہو، اور وجہ آپ ہیں، آپ کی استقامت ہے، آپ کی دیکھ بھال ہے، آپ کی نگرانی ہے۔ اللہ کی قسم، ورنہ تو ہم تانگ آ کے 1-2 سال بعد بندے سے اولاد کو ہٹا دیتے ہیں اور گھر والوں کو منا لیتے ہیں کہ بس اس کو اللہ کی سپرد کر کے اللہ کے پاس جانے دو۔ تم کیا عمل کرتے تھے؟ بیوی نے کہا میں گھر جا کے اپنے رب سے دعا کرتی تھی، اللہ ایک دن میری زندگی میں ایسا لانا کہ میں اپنے خامن کو اپنی آنکھوں سے تندرست دیکھوں، اور یہ میرا جو بچہ ہے یہ محلے کے غریبوں کے اندر خیرات اور پیسے کو تقسیم کیا کرتا تھا، اور ان کو پیسے دینے کے بعد کہتا تھا میرے باپ کے لیے دعا کرو کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ میرے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ آج ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ان غریب آدمیوں کی اور لوگوں کی اور اس خیرات کا نتیجہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو میرا خامند زندہ سلامت بالکل صحیح حالت میں موجود ہے۔ مایوس نہیں ہونا دعا سے۔ کئی مرتبہ صبر، کئی مرتبہ آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر اللہ دعا نہیں سنتا نا، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا نا میری رب نے نہیں سنی، جس کی رب نے نہیں نہ سننی اس کی پھر دنیا میں کسی نے نہیں سننی۔ کیا ہی ایک عمدہ شاعر نے بات کہی ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا کھلونے توڑ دیتا تھا، میری ماں میرے لیے کھلونا جوڑ دیتی تھی۔ یہ مفہوم ہے شاعر کا، اے میرے رب میں نے تو سنا ہے تو ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا ہے، خدایا خود کو توڑ بیٹھا ہوں مجھ کو جوڑ دے۔ میرے بھائیوں